يا أيها الناس اتقوا ربكم. دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیر محمدی صاحب موجود ہیں. آج ہم کرسب سے پوچھیں گے، کرسب ہمیں بتائیں کہ دل بے چین کیوں رہتے ہیں؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. محمد اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دل بے چین کیوں رہتا ہے، دل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ کا. دل کے اندر مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں. کبھی اس کے اندر پریشانی آتی ہے، کبھی اس کے اندر غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے. دلوں کے اندر اطمینان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو خبردار، بے شک اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے. دل جو ہے یہ بے چین نہیں ہوتا، بلکہ خوشحال ہو جاتا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. فرمایا قم یا بلال ارحنا بہا. بلال اذان دو. جب تم اذان دیتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ہوتا ہے؟ میرا دل خوش ہو جاتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے. یہ دل کو سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے. ایک سکون ویسا اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایک چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے. دل کو خوش کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دل کو کیا چاہیے. آج دل کرتا ہے میں بریانی کھاؤں تو بریانی کھاتا ہے آدمی. کل پھر دل کر پڑتا ہے، پھر کھاتا ہے. اگلے دن اس کی خواہش بریانی کی نہیں ہوگی، اس کی خواہش اس سے بڑھ کر ہوگی. وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں کباب کھاؤں، اور خواہش جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے. آدمی جو زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ ہم پہلے یہ سوچے بھی دل کو چاہیے کیا؟ دل خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ آدمی زیادہ سے زیادہ، اب جو آدمی چھوٹے شہر کے کھانے کھاتا ہو، جب وہ شہر کے اندر مختلف قسم کے کھانے کھا لیتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے میں لاہور جاؤں، ڈیفنس کے اندر بیٹھوں، وہاں کھاؤں. اور اسی طرح پہلے آدمی کی جو جاب ہوتی ہے اس کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے میں اس سے بڑھوں اور بڑھوں اور بڑھوں. ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے اس کو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل پھر بھی خوش نہیں ہوتا. وہ جناب کہتا ہے میری دبئی کے اندر بھی میرا بنگلہ ہو، اور جناب میرا بنگلہ امریکہ کے اندر بھی مجھے جناب بہت زیادہ مل جائے. اس کی خواہش جو بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. اس چیز کے اندر جو غور کرنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ دل جو ہے خواہش کو بڑھاتا جا رہا ہے، خوش نہیں ہوتا. یا خوش ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی چیز کی توقع کرتا ہے یا خواہش اور بڑھا دیتا ہے. یہ ساری بات سے آج دنیا کے اندر ماہرین اس چیز کو مان گئے ہیں کہ دل جو ہے یہ خواہش بڑھاتا ہے اور دل کو خوش نہیں کیا جا سکتا.
آج ہم نے خوش کیا، کل کو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. اس لیے ماہرین جو ہیں وہ بھی، اور دنیا کے اندر لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. اصل یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے، اور اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. دل اس طرح خوش نہیں ہوتا. دل ڈپریشن سے کیسے نکلتا ہے اور خوش کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا بلال ارحنا بہا، قم فاذن ارحنا بہا. اٹھو، اذان پڑھو اور میں نماز پڑھوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہے اور مجھے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے. نماز کے اندر سکون ہے، نماز کے اندر چین ہے، اور اسی طرح اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر کے اندر چین ہے. اللہ سے یہی دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دل کی خواہش کی جو پوجا ہے اسے محفوظ فرمائے، اور رب العالمین ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اب یہ پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ.